بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, آپ لائیو پروگرام دیکھ رہے ہیں. میں عمران خان ہوں. سچویشن آپ کے سامنے, لیکن ابھی جو بڑی خبر آئی وہ یہ ہے کہ برطانیہ نے بھی انکار کر دیا ہے پاکستان میں آ کر کرکٹ کھیلنے سے. ان کی جو ویمن کرکٹ ٹیم آ رہی تھی اس کے لیے بھی منع کر دیا گیا. یہ ایسا لگتا ہے کہ ہونا تھا, کیونکہ نیوزی لینڈ جس طریقے سے گئی وہ یہاں پہ آئے, 5 دن یہاں پہ کھیلتے رہے, اور 5 دن کھیلنے کے بعد جب میچ شروع ہونے میں 1-2 گھنٹے رہ گئے تو انہوں نے انکار کر دیا اور واپس چلے گئے. اور پھر ایک تنظیم کا نام لیا کہ یہ 5 آئیز ایک تنظیم ہے, اس تنظیم کی وجہ سے یہ ہوا ہے, اور ہم آپ کو نہیں بتا سکتے کہ خطرہ کیا ہے, لیکن خطرہ ہے پاکستان میں. پاکستان کو بتایا بھی نہیں, 1 سائیڈڈ فیصلہ کیا, نکل لیے. تو برطانیہ کا تو پہلے ہمیں آئیڈیا تھا کہ برطانیہ کو پاکستان پہ زیادہ غصہ ہے نیوزی لینڈ کی نسبت, ان کے پرابلم زیادہ سنگین ہیں, اور افغانستان کے معاملے کے اوپر پاکستان سے دنیا کچھ اور چاہ رہی تھی بظاہر, لیکن تو برطانیہ نے بھی انکار کر دیا ہے. آسٹریلیا کا بھی لگ بھگ ایسا ہی ہونے والا ہے, وہ بھی اب پاکستان کا دورہ غالباً نہیں کریں گے. پاکستان کے ساتھ یہ جو ہو رہا ہے اس پہ بھارت سیلیبریشن کر رہا ہے, لیکن پاکستان میں کچھ لوگ اس کو یہ قرار دے رہے ہیں کہ ہماری ایک بہت بڑی ناکامی ہے. ایک تو یہ چیز ہے, اس پہ آج کے پروگرام میں بات کرنی ہے, بلکہ یہیں سے شروع کر لیں گے اور پھر باقی چیزوں پہ جائیں گے. ہمارے ساتھ جو مہمان موجود ہیں, تعارف کرواتا ہوں. سینیٹر نہال ہاشمی صاحب پی ایم ایل این سے, عالیہ حمزہ صاحبہ پاکستان تحریک انصاف سے, اور خونزادہ چٹان صاحب پاکستان پیپلز پارٹی سے موجود ہیں. چٹان صاحب, پہلے آپ بتائیں کہ یہ جو ٹیمیں واپس جا رہی ہیں, یہ کوئی عالمی سیاست کی نظر ہو رہا ہے, کھیل اور کھیل کو سیاست میں لایا جا رہا ہے, یا واقعی میں یہ دنیا سمجھتی ہے؟ تھوڑے دن پہلے پاکستان بڑا محفوظ تھا, ساری دنیا پاکستان میں آنا چاہ رہی تھی, پاکستان کے تھرو افغانستان سے نکلنا چاہ رہی تھی, اور اچانک پاکستان غیر محفوظ ہو گیا, اور 5 دن وہ یہاں پہ ٹریننگ لیتے رہے, تب کچھ نہیں تھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے جی, اس میں سازش بھی ہوگی, لیکن ہر چیز میں ہم یہ کہیں کہ یہ ہمارے خلاف سازش ہے. اس سے ہمارے اداروں کے, اس سے ہمارے لوگوں کے, اس سے ہماری حکومتیں جو ہے وہ ذمہ برا نہیں ہو سکتے. یہاں پہ حالات تو ہم بہت کافی عرصے سے یہ کہہ رہے ہیں, آپ کے شو میں نے کئی بار کہا ہے کہ وہ جو عسکریت پسند ہے, جو دہشت گرد ہے, وہ را خاد موساد NDS کے تعاون سے دوبارہ ری گروپنگ ہو رہی ہے, منظم ہو رہی ہے, اور آپ کو واقعات بھی سامنے آ رہی ہیں. کل ہمارے باجوڑ میں ہمارے فورسز پہ ایک دھماکہ ہوا. اس طرح ہر روز کی کہیں نہ کہیں پہ کسی نہ کسی طریقے سے ہو جاتا ہے. اب تب تک ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ سازش ہے یا واقعی ہمارے حالات کیسے ہیں, جب تک حکومت ہمیں, عوام کو, پارلیمان کو, لوگوں کو مکمل رپورٹ نہیں دیتے ہیں کہ بھائی یہاں پہ سیکیورٹی کا جو تھریٹس ہے وہ اس کا لیول کیا ہے, اور اس ٹیم کو جو تھریٹس تھے وہ اس کا لیول کیا ہے. جب وہ سامنے آ جائیں گے پھر یہ پتہ چلے گا کہ یہ ہمارے خلاف, اور اگر سازش بھی ہو رہا ہے تو ہم سارے کہہ رہے تھے کہ دیکھیں مجھے پتہ ہے, میں بارڈر پہ رہنے والا بندہ ہوں, کہ افغانستان میں جو کچھ ہوا ہے اس سے ہمارا چائنا کا حال 100 گنا زیادہ ہے. انہوں نے کوئی ناچا, کوئی گایا, کوئی کریڈٹ لیا, کوئی باجے گاجے گائے. اس کے اثرات تو ہمیں صرف کرکٹ میں نہیں ہے, ہم سمجھتے ہیں کہ آگے بھی اس کے بہت خطرناک نتائج آئیں گے. جو ہم نے غیر ذمہ دارانہ بیانات دیے ہمارے منسٹروں نے, ہم نے جو غیر ذمہ دارانہ ٹویٹس کی, ہم نے جو ساری سب کچھ اپنی ذمہ لیا, جو دنیا کو ایک اس طرح کا تاثر دیا کہ یہ جو افغانستان پہ طالبان نے قبضہ کیا ہے, یہ دراصل طالبان نے نہیں کیا, بلکہ یہ تو ہماری ایجنسیاں ہیں جنہوں نے افغانستان کو فتح کیا ہے. تو اس کے اگر ایران ہتھیار دیتا تھا طالبان کو زیادہ ہتھیار آپ کو بھی پتہ ہے کہ ایران نے دیے ہیں, بہت زیادہ مدد چائنا نے بھی کی ہے, رشیا نے بھی کی ہے, لیکن وہی میں کہہ رہا ہوں نا. نہیں وہ میری سر ایک عرض سن لیں, ایک ہی مقصد ہے, سر میرا صرف ایک سیکنڈ مجھے سنی جی, میرا اور آپ میں کوئی اختلاف نہیں ہے. میں کہہ رہا ہوں پاکستان کے بس کی بات ہی نہیں ہے, ہم تو خود بھوک سے مر رہے ہیں, ہم تو خود, ہمارے عوام غربت کی آگ میں جل رہی ہے. یہ تو ڈالرز کا گیم تھا, یہ تو پیسے کا گیم تھا, اس میں تو ہمارا کنٹریبیوشن جو ہے وہ آٹے میں نمک کی بھی برابر نہیں ہے. لیکن جن لوگوں نے کیا ہے, کیا ان کے وزراء نے کوئی ٹویٹ کیا ہے, کیا ان کے وزیر اعظموں نے کوئی اس طرح کے غیر ذمہ دارانہ بیانات دیے ہیں,
کیا انہوں نے میں وہی تو جاننا چاہ رہا ہوں میری نظر سے کیوں نہیں گزرے سر. مجھے کبھی پتہ نہیں چلا. یعنی آج رشین پریزیڈنٹ جو ہیں وہ دنیا کو کہہ رہے ہیں کہ طالبان سے ہر حال میں بات کرو, انگیجمنٹ کرو, ان کا پیسہ کھولو, اور امریکہ کو میں کہہ رہا ہوں کہ ان کا پیسہ ان کو واپس کرو. چائنا جو ہے وہ 3 نکات دے کر گیا ہے. سارے ملک طالبان کی بہت زیادہ حمایت کر رہے ہیں. میری نظر سے وہ سٹیٹمنٹ نہیں گزرے جہاں پاکستان نے کوئی جشن منایا ہو, کوئی ڈانس کیا ہو, کوئی رقص کیا ہو. آپ وزراء کے آپ اپنے وفاقی وزراء کے بیانات اٹھا کے دیکھ لے, آپ اپنے وزیر اعظم کے بیانات اٹھا کے دیکھ لے, یہ تو کوئی صدی و زمانہ نہیں گزرا ہے, یہ تو ابھی کی بات ہے. ہم کہہ رہے ہیں, میں کہہ رہا ہوں بہت اچھی بات ہے, افغانستان ہمارا ہمسایہ ہے اور ابھی ان کو ٹائم دینا چاہیے اور ان کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے. یہ جو وہ حالات ہے, امن و امان کے حالات کو بہتر ہونا چاہیے. لیکن ہماری طرف سے تو ایک اس طرح کا تاثر دنیا کو جا رہا تھا جیسے یہ سب کچھ ہم نے کیا ہے, اس میں کسی اور کا کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہے. یہ سارا تاثر ہم نے خود دنیا میں پھیلایا ہے. اس میں تو کوئی شک والی بات خان صاحب نہیں ہے. سر کس نے پھیلایا؟ یہ ہمارے وفاقی وزراء نے, کوئی سٹیٹمنٹ تو بتائیں نا سر, ترجمان ان لوگوں نے, یہ ہماری دیکھیں مجھے پہلے دن سے اخونزادہ بھائی نمائندے اپنے آپ کو سمجھتے ہیں, یہ ان لوگوں نے. اخونزادہ بھائی پہلے دن سے جو سٹیٹمنٹ میں سن رہا ہوں نا گورنمنٹ یہ ہے کہ افغانستان میں طالبان کو ہم وارن کر رہے ہیں کہ وہ ایک ایسی حکومت بنائے جس میں تمام فریقین اور تمام گروہ شامل ہوں اور وہ دنیا کے لیے قابل قبول ہوں اور وہ انسانی حقوق کا بھی خیال رکھیں اور افغانستان سے پاکستان پہ حملے بھی نہیں ہونے چاہیے. ہماری تو بڑی سادہ ڈیمانڈ رہی. ہاں یہ ضرور ہے کہ جیسے آپ پشتون ہیں ایسے ہی افغان طالبان پشتون ہیں. دیکھیے میری بات سنیں, طالبان جب جنگ جیتے ہیں ساری دنیا سے تو وہ پشتون ہیں جو جنگ جیتے ہیں. تو خیبر پختونخوا میں پشتونوں کا اس کو سیلیبریٹ کرنا ان کی صدیوں سے آپس میں رابطے ہیں. یہ باؤنڈری تو بعد میں بنی ہے لیکن یہ لوگ تو صدیوں سے ایک ہی خون والے لوگ ہیں. اگر وہ سیلیبریٹ کر رہے ہیں تو دنیا کو اس سے کیا تکلیف ہو سکتی ہے؟ پاکستان کا جو ریاستی موقف ہے وہ تو بہت سیدھا رہا. خان صاحب میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ جو عوام کرے وہ تو اپنی جگہ پہ ایک چیز ہے. عوام کے اپنے جذبات ہوتے ہیں, عوام کے اپنے نظریات ہوتے ہیں, اپنی چیزیں ہوتے ہیں. آپ جو کہہ رہی ہے ہمارا جو فارن افیئرس کا جو ڈپارٹمنٹ ہے اس کا بالکل وہی بیان ہے جو آپ کہہ رہے ہیں. لیکن بیچ میں جو ہمارے وزیر اعظم کے بیانات آ چکے ہیں, جو بیچ میں ہمارے اور اس سے پہلے جو بیانات آ چکے ہیں, اور اس میں ہمارے جو کرائی کی ترجمانوں کے بیانات آ چکے ہیں, MNAs کے بیان آ چکے ہیں, یہ عام لوگ تو نہیں ہے. اس کے بیانات کو لوگ سیریس لیتے ہیں خان صاحب. چلے میں اب دیکھیں نا, میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں نے واقعی میں ایسے بیانات نہیں سنے جہاں پاکستان رقص کر رہا ہو, انجوائے کر رہا ہو اور خوشیاں منا رہا ہوں. میں یہی بیان سن رہا ہوں جو میں نے آپ کو بتایا ہے. میں نہال ہاشمی صاحب سے پوچھوں, نہال ہاشمی صاحب کے 3 MNAs میرے پروگرام اور PTI والے پریشان ہو گئے تھے کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں. میرے اپنے پروگرام میں اور پیپلز پارٹی والوں نے مذمت کی اس کی. 3 MNAs PMLN کے میرے پروگرام میں کہہ کے گئے ہیں کہ انہوں نے فتح مکہ کی یاد تازہ کر دی افغان طالبان نے اور بہت سیلیبریٹ کیا. انہوں نے وہ بہت خوش تھے. پاکستان کو نارمل بیہیو کرنا چاہیے تھا, لیکن جو اس وقت پاکستان کے ساتھ ہو رہا ہے اس کے لیے دنیا پاکستان کو سزا دے رہی ہے, دنیا پاکستان کے ساتھ تعلقات رکھنا نہیں چاہتی, یا پاکستان کہیں رسپانسیبل ہے. یہ سوال تو اٹھنا چاہیے, اس پہ بات بھی ہونی چاہیے. سر نیوزی لینڈ گیا, سب کو پتا تھا آسٹریلیا اور انگلینڈ کبھی نہیں کھیلیں گے کیونکہ وہ جو ایک 5 آئیز نام کا انہوں نے ادارہ بنایا ہوا ہے اس میں یہ 3 ملک اور ان کے علاوہ امریکہ کینیڈا وہ بھی ہیں, تو یہ تو آبیس تھا کہ یہ نہیں کھیلیں گے. لیکن اس کے اثرات کیا آئیں گے سر نہال بھائی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. عمران خان وہ ایک لفظ ہے بندر کے ہاتھ ناریل, تو اس گورنمنٹ کا بھی یہی حال ہے کہ افغان ایشو کو بھی وہ بندر کے ہاتھ ناریل. اچھا, افغان ایشو میں بھی انہوں نے وہی کام کیا ہے. اور آپ دیکھیں نا جو جس طرح سے اس سے جو طالبان کی حکومت ہے وہ بھی ناراض ہوئی کہ بھائی ہم کہہ رہے ہیں ہم جیتے ہیں, آپ اپنا بیچ میں حصہ ڈال رہے ہیں, لوچا تل رہے ہیں. پھر دنیا یہ دیکھتی ہے کہ عمران خان آپ کے میڈیا پہ جو قدغن لگا ہے, یہ حکومت نے PDMA پاکستان میڈیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی کا ایک نیا شوشہ چھوڑ دیا. جب یہ دنیا دیکھتی ہے کہ یہاں پہ سینسرشپ عائد ہو رہی ہے, یہاں پہ سوشل میڈیا پہ بین ہو رہا ہے,
یہاں پہ بلاک کو تباہ اور برباد کیا جا رہا ہے, یہاں پہ صحافیوں کو ہراساں کیا جا رہا ہے, اور پرسان حال کوئی نہیں ہے. جب دنیا یہاں دیکھتی ہے کہ گورنمنٹ مہنگائی پہ, لا اینڈ آرڈر پہ بات نہیں کرتی ہے, وہ ای وی ایم مشین کے پیچھے دیوانی ہوئی جا رہی ہے. جب یہ دنیا دیکھیے یہ چیز نہیں ہوتا. آپ یاد کریں کہ شہباز شریف صاحب نے جو پہلا تقریر کی تھی قومی اسمبلی میں ایز اے قائد حزب اختلاف, انہوں نے کہا آئیں, یہ ہمارا ملک ہے, ہم مل کے اس کو آگے لے کے چلتے ہیں. جس طرح سے ہم نے میثاق جمہوریت کیا تھا, آئیں آج میثاق معیشت کرتے ہیں, میثاق گورننس کرتے ہیں. میں خان صاحب پیچھے چلے گئے, انہوں نے ہاتھ ملانا گوارا نہیں کیا, اور اب ان کی جو سب سے زیادہ پسندیدہ میچ ہو رہا ہے وہ ای سی پی کے ساتھ ہو رہا ہے. آپ نے لگایا تھا. تو دنیا جب یہ دیکھتی ہے گھبرا جاتی ہے کہ اس ملک میں گورننس کیسا ہے, کیا ہو رہا ہے. جو ہمارے وزیر داخلہ صاحب ہیں وہ باقی کام چھوڑ کر کے لطیفے بازی کر رہے ہوتے ہیں, ادھر گھوم رہے ہوتے ہیں, ادھر کی باتیں, وہ کبھی کسی کو تانے دے رہے ہوتے ہیں, کبھی کہ وہ کسی کو کبھی کچھ کر رہے ہوتے ہیں. تو بھائی جس جاب پہ آپ آئے ہیں, سیریسلی کسی ایک نے بھی اپنی جاب کو سر انجام نہیں دیا. جب یہ دنیا دیکھتی ہے کہ آپ کے پارلیمنٹ کو آپ نے یرغمال بنا کے صرف آرڈیننس سے ملک کو چلایا جا رہا ہے, تو پھر آپ کے امیج جو ہے وہ شٹر ہوتا ہے. جب یہ دیکھتی ہے دنیا کہ آپ ایک فون کے لیے پریشان ہوتے ہیں کہ کوئی فون کر دے, کہیں سے فون آ جائے, تو دنیا بہت آپ کے ساتھ یہ ہو جاتی. جب یہ دنیا دیکھتی ہے وکیل اور ججز کے معاملات ٹھیک نہیں چل رہے ہیں, آپ کی اعلیٰ دیکھیے ہٹلر نے وہ کیا کہا تھا, اس نے چرچل نے, کہ مائی کورٹس آر گیونگ جسٹس کہا تھا نا. تو آج آپ کی جوڈیشری اور آپ کے وکیلوں کے آپس میں کنفرنٹریشن ہو گیا ہے, عدالتوں کے بارے میں عجیب رائے قائم کیا جا رہا ہے. تو یہ ساری باتیں جب دنیا دیکھتی ہے, پھر آپ کی معیشت دنیا دیکھتی, کیا ترقی کیا انہوں نے, ڈالر 170 پہ پہنچ گیا. ایسی ترقی 3 سال میں دنیا میں کسی ملک نے نہیں کیا. جہاں پہ دوائی 10 روپے کا دوائی 110 کا ہو گیا, 60 کا پیٹرول 120 کا ہو گیا, 30 کا آٹا 30 سال میں ترقی کر کے 30 پہ آیا تھا, یہ ایک چھلانگ لگا کے 3 سال میں 75 پہ لے کے چلے گئے. جب دیکھتے ہیں کہ ہمیں اتنے خوشحال ہیں کہ ہماری یہاں بے روزگاری, لوگ نوکری نہیں, فارغ ہو رہے ہیں. دنیا سارا کچھ دیکھتی ہے. آپ ہمیں کرکٹ سے صرف نہ بلائیں, یہ بڑے دکھ کا مقام ہے. یہ کرکٹ ٹیم کے لیے نہیں ہے, یہ ہمارے ایز اے نیشن ہمیں ہیوملیٹ کیا گیا ہے. اور جو برطانیہ نے کیا, آپ اسے نہیں معلوم کہ آپ کے ملک میں لوگ جعلی وہ ویکسینیشن کارڈ بنا رہے ہیں, ان کے لوگ ڈاکومنٹری بنا کے یہاں سے لے گئے. ان کو نہیں معلوم کہ آپ کے یہاں 1200 ارب روپیہ جو دیا گیا تھا امداد کے لیے, وہ آڈیٹر جنرل کہتا ہے کہ جی میں ان کیمرہ بتاؤں گا, میں کمیٹی کو نہیں بتاؤں گا سر عام, ورنہ بیرونی امداد ختم ہو جائے گا. تو جب یہ سب کچھ دیکھتے ہیں, جو ڈونر ہیں وہ جب دیکھتے ہیں, تو وہ پھر آپ کی جو امیج بلٹ ہوتی ہے, اس امیج میں بہت نہیں, کرکٹ ٹیم اس لیے نہیں آئی کہ یہ ساری چیزیں ان کے برطانیہ کے نالج میں تھی. تو یہ ساری چیزیں تو تب بھی تھی جب وہ آنے کا فیصلہ کیا تھا انہوں نے, جب انہوں نے آنے کا فیصلہ کیا تھا, یہ چیزیں تو تب بھی تھی. دیکھیے آپ کو میں بتاؤں, جب پی ایس ایل ہوا تھا تو عمران خان صاحب نے کہا یہ کوئی میچ ہے, 30,000 پولیس لا کر کے آپ لاہور میں, یہ کوئی میچ ہے؟ یہ تو دمشق میں بھی ہو سکتا ہے جہاں پہ وار زون ہو, ریڈ عراق میں, عراق اور لیبیا میں بھی ہو سکتا ہے. اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں ایز اے پرائم منسٹر, آپ جب ریلو کٹے کہتے ہیں انٹرنیشنل پلیئرز کو, تو پھر دیکھیے میوزک تالی دونوں ہاتھ سے بجتی ہے. وہ بیوقوف نہیں, انہیں ہمارے ملک کے بارے میں ہمارے میڈیا سے, ہمارے اخبارات سے, ہمارے سوشل میڈیا سے بہت زیادہ باخبر ہیں. تو پھر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے ہمیں سزا دی ہے. نہال بھائی آپ یہ کہہ رہے ہیں انہوں نے ہمیں سزا دی ہے, انہوں نے ہمیں سزا دی ہے. دیکھیے ہمیں اپنے جو میاں نواز شریف صاحب نے کہا تھا ہاؤس ان آرڈر کریں, ہم صرف ہاؤس ان آرڈر جو ہے وہ لا اینڈ آرڈر نہیں ہے, اس میں معیشت بھی ہے, اس میں میڈیا کی آزادی بھی ہے, اس میں گڈ گورننس بھی ہے, اس میں پارلیمنٹ کی سپریمیسی, اور یہ ساری چیزیں ٹھیک نہ ہونے کی سزا پاکستان کو مل رہی ہے. عالیہ حمزہ صاحبہ, ایک ٹیم اور گئی, ایک اور ٹیم جس کو آنا تھا وہ بھی نہیں آئی. تو عمران خان صاحب کہتے رہے ہیں کہ میرے سے زیادہ گوروں کو کوئی نہیں جانتا, تو کوئی مینج کر لیتے, گوروں کو بلا ہی لیتے کھیلنے کے لیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو عمران صاحب. عمران صاحب, میں سب سے پہلے تو دونوں میرے اپنے بھائیوں کی باتیں سنی ہیں. میں سب سے پہلے جس چیز پہ آج بات کروں گی,
आज तक जो है ना, आज अगर आप सुबह आपने देखा हो तो एक अमेरिकी सहाफ़ी गैलन बेक ने एक ट्वीट की और उसने एक पूरा लेटर ऑफ एप्रिसिएशन लिखा प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब के लिए, और उसके एग्जैक्ट वर्ड थे कि जब बड़े ममालिक के लीडर या तो मदद के लिए हमारी दरख्वास्त पर खामोश रहे या इनकार कर रहे थे, उस वक्त वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान ने मदद की और इनके फौरी इकदामात ने अफगानिस्तान में इंसानियत को बचा लिया। ये है पाकिस्तान की ग्रीन पासपोर्ट की दुनिया में इज्जत। देखें, आज न्यूजीलैंड की टीम गई, न्यूजीलैंड की टीम को हमने कहा, उन्होंने हमें जवाब दिया कि हम न्यूट्रल जगह पर जाकर खेल खेलने को तैयार हैं। हमारा जवाब यह था हम अपनी सरजमीन पर खेलेंगे। आपको भी पता है कि पाकिस्तान इस वक्त किन मुश्किलात से गुजर है। अगर ऑपोजिशन को नहीं पता, ये बुग़्ज़े इमरान में बुग़्ज़े पाकिस्तान को डैमेज कर रहे हैं। न्यूजीलैंड की टीम के जाने पर जिस तरह का ट्वीट मरियम बीबी ने किया, क्या कोई नहीं, वो अफसोसनाक है। वो जरूरत नहीं थी, उस वक्त इंडिया सेलिब्रेट कर रहा था। देखें, कई लोग तो पाकिस्तान में खुश हो रहे थे, न्यूजीलैंड चला गया। आज भी इंडिया सेलिब्रेट कर रहा है। पाकिस्तान की तारीफ अगर कोई करे या ना करे, पूरी दुनिया को पता है कि वही पीआईए जिस पीआईए पे यूरोपियन यूनियन ने अपने मुल्कों में लैंड करने पर पाबंदियां लगाई थी, वही पीआईए उनके लोगों को अफगानिस्तान से निकालता रहा। वहीं पर वही अमेरिकन जो आज पाकिस्तान को जिस तरह से भी करें, ब्लेम गेम करें या वो करें, उन्हीं के फौजी यहां पर आकर पनाह लेते रहे और पाकिस्तान उन्हें सेफ पैसेज में एग्जिट करता रहा। वही पाकिस्तान है। बात सिर्फ इतनी सी है कि आज का पाकिस्तान, आज का प्राइम मिनिस्टर एक खुददार प्राइम मिनिस्टर है। आज हम जो ये देखते हैं कि फेटफ की लिस्ट में आप ये देखें कि 37 पॉइंट्स में से हम 36 पॉइंट्स के ऊपर अमल दरामद भी करते हैं, लेकिन पॉलिटिकली हमें उस पर विक्टिमाइज किया जाता है। मेरा ये ख्याल है कि इस पर सियासत नहीं होनी चाहिए थी। ये पाकिस्तान का मसला था। आज तारीफ पाकिस्तान की हुई है। अगर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब की तारीफ हुई है तो पूरे पाकिस्तान की तारीफ हुई है। आज अगर हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज की तारीफ हुई है तो पूरे पाकिस्तान की तारीफ हुई है, और यही होगा। अब ये पाकिस्तान वो पाकिस्तान नहीं है जहां के लीडर पनामा से, जहां के लीडर बीबीसी में 10%, 5%, 100% से, या उनकी करप्शन के ऊपर, लेकिन उनके उन सारे अखबार में सर एक सेकंड, इस तरह के मामलात नहीं हुए क्योंकि टीम आई और वापस चली गई। चाहे वो पैसे वैसे खाते रहे हों, लेकिन सर, टीमें वापस नहीं जाती। मैं यही तो बता रही हूँ ना, उनके उधर तो श्रीलंका के ऊपर अटैक्स भी होते रहे, उनके ऊपर तो उसामा बिन लादेन को यहाँ पर अंदर आकर मारते भी रहे, बहुत कुछ होता रहा है। लेकिन आज का पाकिस्तान एक मुख्तलिफ पाकिस्तान है। यहाँ पर इन्होंने कुछ बातें की, इन्होंने कहा जी वो देख रहे हैं कि मीडिया पर कितनी पाबंदी लग रही है। मुझे ये बता दें, सबसे ज्यादा सहाफियों का कत्ल हुआ था पीपल्स पार्टी के दौर में। उसके बाद सबसे ज्यादा, उसके बाद जो सेकंड नंबर पर जो सहाफियों का कत्ल हुआ था वो पीएमएल-एन के दौर में हुआ था, और इनके दौर में हामिद मीर साहब, उनकी नौकरी चली गई। एआरवाई जियो बंद कर दिया गया। एआरवाई अरशद शरीफ साहब के प्रोग्राम के ऊपर पाबंदी लग गई। अब सार आलम पैमरा का इन्होंने जो चेयरमैन बनाया था, मीडिया का इन्होंने क्या हाल किया। हम तो सार आलम ने तो हम सबकी तबाही फेर दी थी, नोटिस भेज के। अब सार आलम ने तो जीना आराम किया हुआ था, रोजाना हम पेशियां भुगतते थे, मुझे याद है। तो ये इस तरह की बात ना करें। यहां पर बात हो रही है पाकिस्तान की। दूसरी बात इन्होंने की कि जी यहां पर हमने तो, मुझे आज तक याद है जब ये लोग ये बात करते हैं, यहां पर हमने क्या किया, हम तो आज पाकिस्तान सेंटर ऑफ अटेंशन है। हमने किसी के साइड नहीं ली। जो चाइना कह रहे, जो रशिया कह रहे, जो ईरान कह रहे, हम कह रहे हैं अफगानिस्तान में एक इंक्लूसिव गवर्नमेंट बननी चाहिए। मोहिबुल्लाह को मिलने वाले आप लोग थे। अफगानिस्तान पे जो स्टेटमेंट मरियम बीबी की आई थी वही इंडियन मीडिया की स्टेटमेंट थी। हम बार बार दुनिया को यह बावर कराने की कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान ने 70 से 80 हजार कुर्बानियां दी हैं। हमने $152 बिलियन अपनी इकोनॉमी का लॉस किया है। आज पाकिस्तान कराए के किसी भी जो है, किसी की भी जंग नहीं लड़ेगा। हम पीस में तो लोगों का साथ देंगे, लेकिन हम जंग में, क्योंकि उसकी कॉस्ट हमारे अवाम को भुगतनी पड़ती है। तो मेरा यह ख्याल है कि इस पर सियासत ना करें।
کریں. یہ وہ بات ہے پاکستان کی عزت, گرین پاسپورٹ کی عزت, کیونکہ ہمارا جینا مرنا پاکستان میں ہے. آج میں یہ نہیں کہہ سکتی کہ میرا کاروبار باہر ہے, آج میں یہ نہیں کہہ سکتی یا میرے بچے کل کو یہ نہیں کہیں گے کہ میں تو پاکستانی شہری نہیں ہوں یا میں یہاں سے بھاگ کر کہیں نہیں جا سکتی. اس لیے پاکستان کی عزت میری عزت ہے, اور یہ پرائم منسٹر عمران خان صاحب کی تعریف اپوزیشن. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ عزت مل رہی ہے, بس وہ کھیلنا نہیں چاہ رہے, اسی لیے کہ آپ ان سے عزت مانگ رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں نہیں ہم نے یا تو عزت کرا لو یا کرکٹ کھیل لو. میں ایک اور چیز ہے, میں خونزادہ چٹان صاحب لیکن بڑا سیریس کوسچن ہے. اب یہ جو معاملہ تھا فیٹ اپ والا, اس میں دنیا میں پوری زمین کے اوپر, آپ دنیا گھومے ہوں گے شاید, پوری زمین پہ صرف 3 ملک ہیں جو پاکستان سے اچھا پرفارم کر سکیں, باقی سارے پاکستان سے کمتر ہیں. اور جو پاکستان سے کمتر ہیں ان میں آسٹریلیا بھی ہے, اس میں عرب ممالک بھی ہیں, اس کے اندر اس خطے کے بہت سارے ملک ہیں, چین بھی پاکستان سے نیچے ہے. یعنی فیٹ اپ کے معاملات کے اندر جتنے ملک ہیں وہ زیادہ تر پاکستان سے نیچے ہیں, سوائے 3 ملکوں کو چھوڑ کے. سر وہ سارے ملک جو ہیں وہ وائٹ لسٹ میں ہیں, اور پاکستان دنیا میں تیسرے چوتھے نمبر پہ سب سے بہتر ہونے کے باوجود گرے لسٹ میں ہے. سر یہ کچھ تو سازش ہے نا سر, کوئی تو زیادتی ہو رہی ہے پاکستان کے ساتھ. پھر وہ کچھ تو ایسا کہہ رہے ہیں جو ہم نہیں مان رہے ان کی بات. بالکل جی خان صاحب, میں آپ کے 50% بات کے ساتھ اور اب بھی اتفاق کرتا ہوں, لیکن اگر اس طرح کا ہمارے ساتھ ہو رہا ہے تو پھر ہم نے اپنے گریوانوں میں ایک بار تو سوچنا چاہیے کہ آخر یہ پوری دنیا میں, یہ اتنی اسلامی دنیا میں, یہ اتنے ایشیا میں, یہ اتنی دنیا میں صرف ہمارے ساتھ یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ کسی اور کے ساتھ یہ کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ کسی اور کے خلاف سازشی کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ ایران سے بھی ہو رہی ہے, ہم نے سوچنا ایران میں تو چاہیے. پابندیاں لگ گئی ہیں ہر طرح کی. ایک سیکنڈ سر جی, ایران کا اور مسئلہ تھا, یہی ہے, وہ بھی نہیں بات مانتا, بھی نہیں مانتے. چاہیے تھا کہ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ایک دور تھا کہ امریکہ اور چائنا کے بدترین تعلقات تھے, لیکن دونوں کے ساتھ ہمارے اچھے تعلقات تھے. اب چائنا بھی ناراض, امریکہ بھی ناراض, کیوں؟ ہمیں اس پہ بھی سوچنا چاہیے کہ ایک دور تھا کہ ایران اور سعودی کے بدترین تعلقات تھے, لیکن آج ایران بھی ہم سے ناراض, سعودی بھی ہم سے ناراض. آخر اس کی وجوہات کیا ہے؟ ہمیں یہ چاہیے کہ پوری دنیا میں فرینڈز آف پاکستان تھے جس کے ساتھ ہمارے اس طرح کی دوستی تھی کہ یہاں پہ حکومت چاہے جمہوری ہو, ٹیکنوکریٹس کا ہو, بیوروکریٹس کا ہو, سیاسی ہو, ڈکٹیٹر ہو, تو ان لوگوں کے اور ہماری دوستی میں, ہماری خارجہ پالیسی میں کبھی کوئی فرق آیا نہیں ہے. آج ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہمارا وہ حیثیت کیوں نہیں ہے. ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ایک دور تھا کہ OIC میں پاکستان کا ایک کلیدی کردار تھا, اور OIC کا سر OIC کا تو اپنا کبھی کوئی کردار نہیں رہا سر, پاکستان اس میں کیا کردار ادا کرے گا سر؟ سر جی اس کا شروعات بھی کشمیر سے ہوتا تھا اور اس کا خاتمہ بھی کشمیر پہ ہوتا تھا, اور کشمیر کا کبھی کوئی مسئلہ حل نہیں کیا اس نے. زیادہ تھا یا کم تھا, لیکن جتنا بھی تھا اس میں کشمیر شامل تھا. اب ہمیں سوچنا چاہیے کہ وہ کردار پاکستان کا اور وہ موقف اب OIC کا کیوں نہیں ہے. تو میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ ہر چیز کو سازش کی نظر نہیں کرنا چاہیے. ہمیں تھوڑا سا اپنے خارجہ پالیسی پہ, ہم نے اپنی اندرونی پالیسیوں پہ, ہم نے اپنے اداروں کے ساتھ جو رویہ ہے اس پہ, ہم نے اپوزیشن کے ساتھ جو رویہ ہے اس پہ, ہم نے عدلیہ کے ساتھ جو رویہ ہے اس پہ, ہم نے پبلک کے ساتھ, IMF کے ساتھ جو ہمارا, ہم نے اپنی تمام پالیسیوں پہ سوچنا چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم اپنی غلطیوں سے, ماضی کے غلطیوں سے کچھ سیکھے اور ابھی جو ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں اگر اس کو ہم یعنی فیٹ اپ کے ہم نے سارے پوائنٹ مکمل کر دیے ہیں, اور کیا کریں سر؟ یعنی مکمل کر کے ان کو دے سکتے ہیں, اس کے علاوہ کیا وہ چاہتے ہیں کہ وہ بھی ساتھ کرو؟ وہ کیا ہو سکتا ہے جو وہ اور چاہ رہے ہیں آپ سے؟ وہی تو ہم نے سوچنا ہے نکات پیش کرنے کا کوئی طریقہ ہے کسی چیز میں رکھ کے دینے ان کو؟ سر کیا کرنا کیا ہے؟ دیکھیے جی, اس پہ ہمیں بیٹھنا چاہیے, متفق ہو کے ایک پیج پہ ہو کے اپنے ان لوگوں کو بلا کے
جن کا کام ہے اس ملک کا پالیسیوں کو بنانا، ان لوگوں کو بٹھا کے اور اسے پوچھنا چاہیے کہ دنیا کے ساتھ ہمارے تعلقات کیسا ہونا چاہیے، ہمارے اپنے نیبر کے ساتھ تعلقات کیسا ہونا چاہیے، ہماری اسلامی دنیا کے ساتھ تعلقات کیسا ہونا چاہیے، ہماری دنیا کی سپر طاقتوں کے ساتھ تعلقات کیسا ہونا چاہیے. ہمیں ایک بار اپنے اندرونی اور بیرونی پالیسیوں پہ سوچنے کا ٹائم ہے. اگر ہم یہ مانتے ہیں کہ ہمارے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے ٹھیک نہیں ہو رہا ہے، تو اگر ٹھیک نہیں ہو رہا خان صاحب، تو آپ مجھے بتائیں پھر ہم کیا کریں؟ ہم لڑیں ان لوگوں سے؟ ہم اس سے لڑ تو نہیں سکتے ہیں نا. ہم یہ کر سکتے ہیں کہ اپنی خارجہ پالیسی لوگوں کے ساتھ ہماری اس طرح کیوں ہے، ہمیں اس پہ سوچنا چاہیے. اخوندہ چٹان صاحب فرض کریں وہ آپ سے کچھ مانگ رہے ہیں، وہ آپ سے کچھ ایسا مانگ رہے ہیں جو آپ ان کو نہیں دے سکتے، وہ آپ سے کچھ ایسا مانگ رہے ہیں جو آپ ان کو نہیں دے سکتے، وہ آپ سے کچھ ایسا مانگ رہے ہیں جو آپ ان کو نہیں دے سکتے، اور پھر وہ آپ کو کرتے ہیں کہ فیٹ آف میں یہ کر دو، جو جائز کام ہے وہ آپ کر دیتے ہیں. بھائی میں آپ کو ایک بات بتاؤں، دنیا کوئی پاگل نہیں ہے کہ ہم سے یہ مانگے کہ ہم نہیں دے سکتے ہیں. اگر کسی نے ہم سے ایٹم بم مانگا ہے کہ آپ ایٹم بم ہمارے حوالے کر دی، پھر تو ٹھیک ہے، اس کے بدلے ہمارے ساتھ کچھ بھی کرے. اگر لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ بھائی آپ اپنے گھر کو درست کریں، اگر کوئی کہتا ہے کہ ہمیں وہ کہتے ہیں اپنے گھر کو درست کریں، اس کا پیمانہ ہے فیٹف. فیٹف کے سارے پوائنٹ پاکستان پورے کر کے بتاتا ہے جی گھر ٹھیک کر لیا ہے. وہ کہتے ہیں ہم نہیں مانتے. سر وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ نے گھر ٹھیک کر لیا ہے، وہ مانتے ہیں کہ آپ دنیا میں تیسرے چوتھے نمبر پہ آ گئے ہیں، لیکن پھر بھی آپ کو رکھیں گے گرے میں ہی. اس کا جواب دیں سر، اس کا یہ کیسے ہوگا؟ یعنی وہ یہ کہتے ہیں کہ اپنا گھر درست کرو، ہم کہتے ہیں جی ایک منٹ، وہ کہتے ہیں گھر درست کرو، ہم کہتے ہیں کیسے کریں؟ وہ کہتے ہیں فیٹف کے یہ 27 پوائنٹ ہیں یہ پورے کر دو، ہم ان کو پورے کر کے دے دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی ہم پھر بھی نہیں آپ کو مانتے. میں آپ کو بتاتا ہوں، میں نہ آپ کو امتحان میں ڈال رہا ہوں نہ خود کو امتحان میں ڈال رہا ہوں. میں آپ کو شارٹلی سمجھاتا ہوں، کسی اور چیز کا میں آپ کو مثال دیتا ہوں. آج برطانیہ نے ہم سے کیا کہا؟ برطانیہ نے ہم سے کہا کہ بھائی آپ نے تو ویکسین لگائے ہیں، ہمیں ساری دنیا کی جتنی ویکسین ہیں وہ سارے ایکسیپٹیبل ہیں، لیکن آپ جو ویکسین کا سرٹیفکیٹ لا رہی ہے ہمیں اس پہ یقین نہیں ہے کیونکہ یہ پاکستان میں ویکسین لگائے بھی بیچ سکتے ہیں. تو کیا آپ کو اس میں شک ہے؟ نہیں ملتے. سر انڈیا میں لاکھوں لوگوں نے نمک والا پانی لگا دیا ویکسین کی جگہ، اور پوری دنیا کے اخبارات میں یہ بات چھپی ہے. انڈیا میں بہت بڑے سر کیا انڈیا میں بھی یہی کام ہو رہا ہے، بنگلہ دیش میں بھی یہی کام ہو رہا ہے، ساری دنیا میں یہ کام ہو رہا ہے. اسرائیل کے اندر لوگوں نے ویکسین نہیں لگوائی، ڈرامہ کیا ہے، اس کی ویڈیوز آ گئی ہیں. ساری دنیا میں یہی کام ہو رہا ہے. پاکستان خالی اکاؤنٹیبل ہوگا؟ خان صاحب ساری دنیا میں ہو رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو درست نہیں کریں. سر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ برطانیہ ان سب ملکوں کو الاؤ کر رہا ہے، آپ کو نہیں کر رہا. ہمیں آزادی دینا چاہیے، ہماری 2 نمبر کو دنیا نے تسلیم کرنا چاہیے. سر اگر ہم نے یہ سوچ ہی لیا نا کہ ہم دنیا میں سب سے برے ہیں، ہم سے برا کوئی نہیں ہے اور ہمیں ہی ہمیشہ جوتے پڑنے چاہیے، تو سر یہ ایک ہماری اپنی سوچ ہو سکتی ہے. میرے خیال میں دنیا ہم سے بہت بری بھی ہے اور دنیا ہم سے بہت زیادہ غیر ذمہ دار بھی ہے. دنیا میں بندے بھی ہم سے زیادہ مرے ہیں، دنیا میں کرونا بھی ہم سے زیادہ پھیلا ہے، دنیا ہم سے زیادہ برباد بھی ہوئی ہے. لیکن کیونکہ کوئی نہ کوئی چیز تو ایسی ہے جو آپ میں ان کو پسند نہیں ہے، کوئی نہ کوئی چیز، ورنہ ان کے پاس ویسے بتانے کے لیے تو کچھ بھی نہیں ہے. بریک لیں، واپس آتے ہیں، پھر بات کریں. ویلکم بیک ناظرین. ایک اور آج جو ایشو اٹھا ہے وہ ہے توشہ خانہ کے حوالے سے. ایک پولیٹیکلی ہے وہ شخصیت، ابرار نام ہے ان کا، ملک ابرار، یہ الیکشن میں بھی آتے ہیں ادھر، اور انہوں نے کہا کہ جی مجھے وہ چاہیے انفارمیشن کہ وزیر اعظم کو کون کون سے تحائف ملے ہیں دنیا کے ملکوں سے. تو اس پہ یہ جواب دیا گیا وفاقی حکومت کی جانب سے، اور یہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کیا گیا کہ انفارمیشن کمیشن آف پاکستان کی طرف سے وہ سوال آیا تھا. تو انہوں نے کہا جی کہ یہ ہم نہیں بتا سکتے، یہ تعلقات کو متاثر کرتا ہے اور یہ معلومات خفیہ رہنی چاہیے کہ جو دوست ممالک ہیں وہ اور ریاستیں جو ہیں وہ کون سے تحفے دیتے ہیں اور کس نوعیت کے تحفے دیتے ہیں. تو یہ چیز جو ہے یہ پبلک نہیں کی جانی چاہیے، یہ ملکی مفاد میں ہے، تعلقات کے مفاد میں یہی ہے کہ پبلک نہ کریں، یہ اس میں لکھ دیا گیا. اس کے بعد سے اب
پاکستان تحریک انصاف کے اوپر یہ ایلیگیشن ہے کہ یہ تو کہتے تھے کہ توشہ خانہ عوام کی امانت ہے، اور اگر عوام کی امانت ہے تو عوام کو بتایا جائے کہ اس کے اندر کون کون سے تحفے ملے ہیں. تو نہال ہاشمی صاحب، آپ کا موقف اس پہ؟ اس سے پہلے کہ میں آپ کے موقف دوں، دیکھیے حمدہ صاحبہ نے مریم نواز کے بارے میں بات کی. میں صرف ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ مریم نواز 22 کروڑ لوگوں کی آواز ہے، اور انہوں نے ترجمانی کی ہے نہ صرف سبز پاسپورٹ کی، سبز کیپ کی اور سبز ہلالی پرچم کی بھی. ہم بہت زیادہ کنسرن ہیں، ہمیں حکومت سازی سے کوئی غرض نہیں ہے، ہمیں پاکستان کی امیج سے غرض ہے. تو اس کو آپ پازیٹیو وے میں لے کہ کنسرن پولیٹیشین ہے، شی از اے ویری کنسرن. اور آپ بالکل وہ والا پاکستان نہیں ہے جو ہم چھوڑ کے گئے تھے. آج پورے پاکستان کے لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں ہمارا پرانا پاکستان لوٹا دو، یہ والا پاکستان ہمیں. اچھا سر، یہ توشہ خانہ جو سر، توشہ خانے کی بات، ہاں توشہ خانے کی بات یہ ہے کہ آئین میں آپ کو یہ اختیار دیا گیا ہے انفارمیشن کے حوالے سے. آرٹیکل 1998 دونوں اس بات سے بڑا کلیئر ہے. نواز شریف، یوسف رضا گیلانی، محمد خان جونیجو، خان لیاقت علی خان، یو جسٹ نیم اٹ، ان کے تو بات لایا جاتا ہے کہ جناب انہوں نے کون سے تحفے ان کو کب کہاں ملے تھے. اور توسا، میں تو نیب کے چیئرمین صاحب سے پوچھوں گا کہ چیئرمین نیب صاحب، آپ کے علم میں ہے یہ بات کہ توسا خانہ میں عمران خان صاحب کو کیا تحفہ ملا ہے؟ وہ نہیں بتایا جائے گا. مگر اگر یوسف رضا گیلانی صاحب کی بیوی کا کوئی معاملہ تھا تو اس کو آپ میڈیا میں ہائی لائٹ کریں گے، تشہیر کریں گے، قوم کی بات کریں گے اور اس پہ کیس بنا دیں گے. تو آپ ذرا سا اپنا کچھ وقت نکالیں، اس کے اوپر بھی توجہ دیں. یہ رائٹ آف انفارمیشن ہمیں تحفے میں نہیں ملا، ہم نے چھین کے لیا، پاکستان کے آئین نے ہمیں دیا ہے. تو یہ حکومت کے ترجمانی، تو اس کے معنی یہ بتانا ہی نہیں چاہتے. دیکھیں نا، یہ تو نہیں ہوگا نا کہ ہمیں کل تک نہیں بتایا گیا کہ اسٹیٹ بینک کو گروی رکھ دی گئی IMF کے پاس، نہیں بتایا گیا. باقر رضا صاحب کو لے کے آگے نہیں بتایا گیا. تو اس طرح سے آپ ہمیں نہیں بتائیں گے کہ توسہ خانہ میں آپ کو کیا کیا انعام ملا. اور کوئی ملک ناراض ہوتا ہے، ہو جائے بھائی. پہلے خوش کون سے آپ کا ملک؟ آپ سے نا UAE خوش ہے، نا کے سے خوش ہے. آپ کے مسلمان برادر ملک بھی آپ سے خوش نہیں ہے. مگر اگر نواز شریف کا معاملہ ہو تو اس میں تو نیب کا کیس بنتا ہے، وارنٹ ایشو کیے جاتے ہیں. یہاں پہ نہ نیب کا کیس بن رہا ہے، نہ اینٹی کرپشن والے آ رہے ہیں، نہ FIA والے کال کر رہے ہیں، نہ تحقیقات کی جا رہی، نہ گھر پہ چھاپے مارے جا رہے ہیں. واہ کمال ملک ہے بھائی. جی عالیہ حمدہ صاحبہ، وزیر اعظم اور اب یہ آپ لوگوں کا تو بڑا نعرہ تھا کہ توشہ خانہ تو پبلک کا ایسٹ ہے اور وہ تو ریاست کو ملتے ہیں تحفے. تو اب وہ PMLN وہی ایلیگیشن آپ پہ لگا رہی ہے. خان صاحب مجھے نا 2 منٹ ان انٹرپٹڈ ذرا ٹائم دیجیے گا. توشہ خانہ کی کہانی بڑی، مجھے تو 1 منٹ بھی نہیں دیا عالیہ بی بی. توشہ خانہ کی ایک منٹ عالیہ حمدہ صاحبہ، ایک سیکنڈ ٹھہر جائیں، ایک سیکنڈ ٹھہر جائیں. نہال بھائی 1 منٹ اور بولیں، بات کریں آپ. نہیں، میں تو یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ خان صاحب آپ دیکھیے، آپ ان سے اچھا بول رہے ہیں کہ یہ تو بیچارے سننے کو تیار نہیں ہے. ترجمان کا کام یہ نہیں ہوتا ہے کہ بالکل ہر بات کو رد کر دیں. آپ جو صحیح چیزیں جو آئین اور قانون کے مطابق اس کو ایڈمٹ کیا کریں، قوم کو بتایا کریں. ہم سے زیادہ آپ کی ذمہ داری کہ قوم کو آپ بتائیں کہ ملک کا حالات حاضرہ کیا ہے. آپ کو یاد ہوگا ہم مسلمان ملک ہیں، ہماری یہ جمعے کا نماز ہوا کرتا ہے تو اس میں خطبہ ہوتا ہے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور لازم ہے جمعے کے نماز اور عیدین میں. خطبے کے معنی ہے کہ ریاست کا جو ہیڈ ہے، اور آپ تو کہتے ہیں ریاست مدینہ ہے، تو آپ بتائیں لوگوں کو ملک کی حالات کیا ہے، ملک کی خارجہ کیا ہے، ملک کا خزانہ کیا ہے، توسہ خانے میں کیا ہو رہا ہے. نیب کو آپ نے کن کن کو پکڑنے کا آرڈر دیا، FIA نے کن کن کو پکڑنے کا آرڈر دیا. بتائیں کہ 7 IG آپ نے کیوں ہٹا دیے، کیا ان کی نااہلی تھی. بتائیں کہ چیف سیکرٹریز آپ کے کیوں اتنے ناکام تھے کہ آپ نے ان کو ہٹا دیا. بتائیں کہ آپ کے پاس ATM کارڈز کتنے. بتائیں نا پلیز، ہمیں سمجھا دیں، ہم سمجھ جائیں گے. ہمیں بتا دیں کہ تیل اور مہنگا ہوگا، بتا دیں ڈالر اور مہنگا ہوگا، بتا دیں گے ہم آدھی روٹی کھائیں گے، ہم پوری روٹی نہیں مانگیں گے. آپ بتا دیں گے کہ میڈیا پہ قطغن لگے گا، ہم نہیں بولیں گے، بس آگے ٹی وی پہ بیٹھ جائیں گے، ہم سنیں گے بھی نہیں. جو آپ کہیں گے وہی سب ٹھیک ہوگا. آپ کہیں گے ہم جو ہماری موبائل سے وہ فون بیچ دیں گے، ہم نوکیا 715 لے لیں گے تاکہ اس میں کوئی واٹس ایپ کا سلسلہ نہ ہو، فیس بک کا سلسلہ نہ. ہم بیچ دیں گے سارے موبائل. نوکیا 3310 سر، موبائل کے اوپر 30,000 کا ٹیکس لگا دیا ہے. آپ کو قانون بنانے کی ضرورت نہیں ہے نا.
آپ نے 30,000 کے ٹیکس لگا دیا ہے, آپ ماشاءاللہ, مگر بتائیں ہمیں, پلیز ہمیں بتا دیں کہ اب ہم پہ کیا, ہم کتنے بار نہائیں کیونکہ پانی کم ہو گیا ہے, ہم کتنے بار واش روم جائیں کیونکہ پانی کم ہو گیا ہے, ہم کتنی روٹی کھائیں دن میں, ہم شیف بنائیں کہ نہیں بنائیں, یہ ساری آپ کو بتانی ہوگی. ہم لائٹ کتنے دیر ہمارے بچے جلائیں گے, پنکھے میں کتنے بجے سے کتنے بجے تک بیٹھیں گے, کیونکہ لائٹ, آپ نے 35% ٹیکس بڑھا دیا جناب بجلی کے بلوں پہ, واہ کمال کر دیا آپ نے. مگر ہمیں بتائیں پلیز کہ آپ 35% جو ہم سے ٹیکس اضافی لے رہے ہیں, تو کتنے سے کتنے بجے تک ہم بجلی چلائیں گے, کتنے بجے نہیں چلائیں گے, ہم سڑکوں پہ کب آئیں پلیز بتائیں, کیونکہ سڑکوں پہ اتنے کھڈے ہیں کہ ایک کے اوپر ایک گاڑیاں گری. بس تو آپ نے دیا ہی نہیں ہے, آپ نے میٹرو بس شہباز شریف میں جو گرین بس اور میٹرو بس دیے تھے, یہ اورنج, اس کے بعد آپ نے کچھ نہیں کیا. تو بھائی ہمیں سب کچھ بتا دیں, جو چاہیں پھر آپ کریں. جی نہال بھائی, اب سوال پوچھ لوں میں عالیہ حمزہ صاحبہ سے, یا ابھی اور ہے تھوڑا سا دل کر رہا ہے بولنے؟ نہیں, دل کرے گا وہ جب بولیں گے میں بولنا شروع ہو جاؤں گا. اچھا چلے, جب وہ بات کر لے گی, جب وہ بات دیکھیں. اب آپ کی بات سن لی ہم نے, اب آپ کی بات تینوں لوگوں نے, پیپلز پارٹی نے بھی آپ کی بات سن لی, پی ٹی آئی نے بھی آپ کی بات سن لی, میں نے بھی آپ کی جو فرمان تھا وہ میں نے سن لیا. میرے خیال میں اب میرے خیال میں خاتون کو بولنے کا موقع دیا جائے. جی عالیہ حمزہ صاحبہ, ان کو سارا جو کچھ پوچھ رہے ہیں وہ آپ ان کو بتا دیں اگر آپ کے پاس ہے کوئی جواب تو. سب سے پہلے تو توشہ خانہ بتائیں نا. سر میرے پاس بہت لمبا چوڑا جواب ہے. سب سے پہلے تو میں آتی ہوں توشہ خانہ کی لوٹ مار میں باقی کسی کی بات نہیں کروں گی, صرف نواز شریف کی کروں گی. 42 لاکھ کی مرسیڈیز ملی تھی, 6 لاکھ میں گھر لے گئے. ٹھیک ہے, قطر کی طرف سے بریف کیس کا تحفہ ملا تھا جس کے انہوں نے 875 روپے نواز شریف نے پے کیے. ایم پی رائفل 1 لاکھ کی تھی, 14,000 لے گئے. سر دیکھیں میں بڑی امپورٹنٹ بات کر رہی ہوں, ان سیکنڈ پلیز. نہال بھائی وہ انہوں نے انٹرپٹ نہیں کیا, آپ بھی نہ کہیں. اس کے بعد آپ یہ ذرا ان کا دیکھتے جائیں کہ ان کو جو 42 لاکھ کا ملا تھا وہ 6 لاکھ میں لے گئے, جو 15-20 ہزار کی تھی وہ 6,000 میں لے گئے, اور انہیں ایک قالین ملا نواز شریف صاحب کو جو صرف یہ 50 روپے میں گھر لے کر گئے. اس کے علاوہ بے تحاشا گاڑیاں, گھڑیاں, کیا کیا چیزیں مریم نواز بھی لے گئیں. اب یہ دیکھیں 100 ارب کا ایجوکیشن فنڈ آیا تھا مشیل اوباما صاحبہ کی طرف سے, آپ کو پتا ہے کوئی ایک کہیں پر ہوا؟ زلزلے کے پیسے, سیلاب کے پیسے, ملکی دوروں پر پرسنل بزنس ایگریمنٹس یہ لوگ کرتے رہے. تحقیقات کر لیجیے, آپ کے انڈر میں سر ایک آپ سیکنڈ, تحقیقات کر کے دودھ کا دودھ پانی کا پانی کرتے, شکایت سر ایک سیکنڈ, سر دیکھیں ایک سیکنڈ, سر ایک سیکنڈ, آپ حکومت میں پلیز آپ یہ بتائیں کہ آپ توشہ خانہ کی انفارمیشن باہر کیوں نہیں لا رہے؟ سر وہ تو یہ کہہ رہے ہیں. سیکنڈ, میں یہی تو بتانے لگی ہوں. یہ اور وہ جو کارپیٹ ہے وہ ہم نے مسجد میں ڈال دیا, بچے نماز پڑھتے ہیں وہاں پہ, مدرسے کے بچے حفظ کر رہے ہیں. میں ان کی طرح چیخنا شروع کر دوں, یہ ون سائیڈڈ بیٹھ کے پروگرام کر لیں, مجھے اب اپنی بات کا جواب دینا. انہوں نے یہ آدھی خبر یہ ہوتی ہے 2015 میں جو رولز تھے, فواد حسن فواد نے, کلثوم پروین نے سینٹ میں یہ سوال پوچھا تھا, اور اس کے جواب میں انہوں نے یہ کہا تھا یہ اٹس ان دا گزٹ آف سینٹ, یہ جا کر یہ خود بھی تب سینیٹر ہوں گے, انہوں نے تب یہ کہا تھا کہ طوائف کی یہ جو تحفے آتے ہیں ان کی ڈیٹیلز بتانے کے ہم مجاز نہیں ہیں. یعنی نواز شریف کی جتنی انفارمیشن تھی وہ 2015 سے پہلے کی ہمارے پاس ہے, جو آخری 3 سالوں کے کسی کے پاس کوئی انفارمیشن نہیں ہے. یہ چیزیں خود ایسے رولز, سر ایک سیکنڈ, سر یہ رولز ایسے بنا کر جاتے ہیں. کیبنٹ ڈویژن نے یہ وہی جواب دیا جو فواد حسن فواد نے جواب دیا تھا. اب آپ یہاں پر آ جائیں. ایک منٹ عالیہ حمزہ صاحبہ, ایک سیکنڈ, جو رول یہ بنا کر گئے وہ صحیح تھا یا غلط تھا, میں یہ جاننا چاہتا ہوں آپ سے. سر بالکل غلط تھا. میں تو آپ کب آج بھی بدل رہے ہیں کہتی اس ہوں کو, کیونکہ آپ اس اسے کے کب اندر بدل انہوں رہے نے ہیں؟ یہ لکھا تھا تو ہم تو کہہ رہے ہیں, میں یہی تو آپ کو, میں اسی لیے تو ساری چیزیں ڈیٹیل کے ساتھ بتا رہی ہوں کہ وہاں پر انہوں نے یہ کہا تھا, ایگزیکٹ یہ سٹیٹمنٹ دی تھی جو آج سٹیٹمنٹ ملی ہے. تو اس پر یو ٹرن لیا نہال ہاشمی صاحب نے. خان صاحب کو ایم بی ایس نے ایک گھڑی دی تھی, آپ کو بھی پتہ ہے, وہ انہوں نے اسی وقت ڈکلیئر کر کے قومی خزانے میں جمع کروائی تھی. پریزیڈنٹ صاحب ہو جائے, ہمارے فورن منسٹر صاحب ہو جائیں, جتنے ان کو تحفے ملتے رہے وہ جمع کراتے رہے. نہال صاحب یہاں پر شاہ محمود قریشی صاحب نے 63,50,000 روپیہ دے کر, شاہ محمود قریشی صاحب نے 63,50,000 روپیہ دے کر 4 تحفے لے بھی لیے تھے.
لیکن اس کے پیسے دیے تھے. ایک سیکنڈ میں آ رہی ہوں. ہم نے 50 روپے کے قالین نہیں خریدے, ہم نے 478 روپے کے نہیں 63 لاکھ چیزیں نہیں خریدی, ہم نے کوئی ہار چوری نہیں کیے. اب یہاں پر آ جائیں, یہ کہتے ہیں نا اداروں پر حملہ کون کرتا ہے؟ سپریم کورٹ پر حملہ کس نے کیا تھا؟ ججوں پر زمین تنگ, میڈیا پر زندگی تنگ کس نے کی تھی؟ یعنی سارا کچھ جب چیزیں آپ کے اوپر آتی ہیں, میڈیا کو آپ کنٹرول کرتے رہے. الیکشن کمیشن پر ابھی حملہ کس نے کیا تھا 2020 کے شروع میں جب آپ کا فورن فنڈنگ کیس چلنے لگ پڑا تھا؟ آپ کو شاید پتہ نہیں ہے, مریم نواز وہ جلسی لے کر گئی تھی جس کے بعد پی ڈی ایم کا دھڑن تختہ ہو گیا تھا کہ وہاں پر 500-600 سے زیادہ بھی لوگ آپ لوگ الیکشن کمیشن کے باہر اکٹھا نہیں کر سکے تھے. ریزن یہ ہے کہ یہ تو جیل بھی جا چکے ہیں صرف یہ کہنے کے اوپر کر دیں گے. تم لوگوں نے کہاں رہنا ہے؟ سپریم کورٹ پر حملہ آپ کریں, میڈیا کی آزادی آپ سلب کریں. ہمارے ہم نے تو کسی بھی جرنلسٹ کے اوپر, کسی بھی جرنلسٹ کی روزی پر نہیں ماری. نیال صاحب شلوار کے ساتھ قمیض بھی تھی یار, آپ نے خالی شلوار پکڑی ہوئی ہے. بھول جاتے ہیں, چلو دھوبی گھاٹ بنا دیا تھا, میں کہتا ہوں قمیض بھی تھی, دونوں چیزیں تھی وہاں پہ, آپ نے خالی شلوار پکڑی ہوئی ہے. ہم ان کی طرح لوہے کے چنے نہیں کہہ رہے ہوتے, ہم ان کی طرح لوہے کے چنے نہیں کہہ رہے ہوتے. الحمدللہ ہم تو لوہے کے چنے تھے, ہیں اور رہیں گے. خواجہ صاحب رفیق نے یہ ثابت کیا ہے, ریلوے کو آج آپ نے ڈبا دیا. خواجہ صاحب رفیق آسمان پہ لے کے گیا تھا اور وہ سچا لوہے کا چنا ہے, اور آج بھی آپ چبا رہے ہیں اسے, اور آپ کے میرے کافی دانت اس سے ان کی عادت صرف اتنی ہے کہ یہ بغیر تحقیق کیے آتے ہیں, بیٹھتے ہیں. خواجہ صاحب تو یہی ہے, الیکشن جیت گیا پورا لاہور کینٹ. ہاں یہ کریڈٹ خواجہ صاحب رفیق کو جاتا ہے. یو آر رائٹ. نثار صاحب وہ آج نہیں ہے, فواد تو لوہے کے چنے جو ہیں وہ آپ چبا رہے ہیں, ہم نہیں. یہ انفارمیشن کلاسیفائیڈ کیوں کی تھی؟ سر ہم تو جوڈیشل ریفارم نیب میں آپ کب کیس بھیج رہی ہیں خان صاحب کا یہ بتائیں. یار وہ یہ کہہ رہے ہیں نہال بھائی, ایک سیکنڈ سب لوگ رکیں. نہال بھائی دیکھیں اس طرح شو نہیں ہوگا, میں ایک سیکنڈ میں واپس آتا ہوں آپ کے پاس. نہال بھائی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو کلاسیفائڈ انفارمیشن والا معاملہ ہے, یہ قانون نواز شریف صاحب کے دور میں 2015 کے اندر سامنے آیا, اور جو جواب فواد حسین صاحب نے لکھ کر دیا تھا یہ وہی ایگزیکٹلی جواب ہے, اسی کو کاپی پیسٹ کر کے اب لگا دیا گیا. وہ کہہ رہے ہیں کہ ایکچولی یہ پی ایم ایل این کا مدعا تھا, ہمیں پسند نہیں ہمارے وقت میں آتا تو نواز شریف صاحب کے اوپر مقدمہ قائم نہ ہوتا, یوسف رضا گیلانی پہ مقدمہ قائم نہ ہوتا. نہیں وہ 2008 کا یہ یو ٹرن کے ماسٹر ہیں. نہال بھائی آپ کو ڈو یو نو کہ مقدمہ کس چیز کا ہے؟ چیٹنگ کرنے کے ماسٹر. نہال بھائی ڈو یو نو کہ آپ کو پتا ہے کہ یہ ہر 2 نمبری کام کے بڑے فنکار ہیں, ان کے پاس بڑے جماعت. نہال بھائی آپ کو پتا ہے کہ یہ توشہ خانہ مقدمہ کیا ہے؟ چلیں میں ایک منٹ میں بتا دوں میں نے آج دوبارہ اسٹڈی کیا اس کو. توشہ خانہ مقدمہ پاکستان کی تاریخ کا. ایک سیکنڈ نہال بھائی ایک سیکنڈ میں بتاتا ہوں عالیہ حمزہ صاحبہ ایک سیکنڈ. عالیہ حمزہ صاحبہ اچھا ایک منٹ چلا رہے تھے, اور وہی گاڑیاں مریم بی بی کے اوپر تھی جس پر آپ کو بھی نہیں آئی. میں بتاتا ہوں توشہ خانہ مقدمہ یہ ہے, یہ واحد مقدمہ ہے جس میں نون لیگ اور پیپلز پارٹی دونوں پولیٹیکل پارٹیز ایک ساتھ ان دونوں کی قیادت ملوث ہے. اس مقدمے میں ان دونوں کی اکٹھی بدنیتی اداروں نے بتائی ہے. انہوں نے بتایا کہ انہوں نے جو کیا دونوں جماعتوں نے رل مل کے کیا. اس میں یوسف رضا گیلانی صاحب نے ایک رول کو ریلیکس کر دیا تھا, قانون میں نرمی پیدا کی تھی, اور 2008 میں جب میں بات کر لوں, میں اگر میں بتا دوں تو پھر اس کے بعد آپ لوگ بے شک کہیں کہ میں غلط کہہ رہا ہوں. اس میں یہ ہوا تھا کہ اس وقت نواز شریف صاحب کے وزراء پیپلز پارٹی کی کیبنٹ میں تھے, اور پیپلز پارٹی اور نون لیگ ایک ساتھ اقتدار میں تھے. اس وقت یوسف رضا گیلانی صاحب نے ایک نرمی پیدا کی اور ایک مرسڈیز نواز شریف صاحب کو 6 لاکھ میں دی. زرداری صاحب کا یہ ہوا کہ انہوں نے 3 ملکوں سے جو گاڑیاں ملی تھی تحفے میں, مرسڈیز اور بی ایم ڈبلیو, ان کو 15% پیسے کے اوپر حاصل کر لیا جو بہت کم تھا, اور یوسف رضا گیلانی صاحب بھی ایسے ہی وہاں سے تحائف لے چکے تھے. تو اس لیے یہ ان تینوں پہ مقدمہ بنا. نواز شریف صاحب کیونکہ چلے گئے, انہوں نے کیس کو پرسو نہیں کیا, وہ کیس ہار گئے, تو ان کی زمین جو ہے شیخو پورہ والی اسی کیس کے اندر اس کو کڑکی کر کے اس کی اور نیلامی کے بعد وہ پیسے حاصل کیے گئے ہیں. اس میں یہ ہے. اب نہال ہاشمی صاحب آپ بات کر لیں, پھر میں گورنمنٹ سے
بلکہ پیپلز پارٹی کافی دیر سے ویٹ کر رہی ہے. ایک ایڈ کر دوں. جی بتا دیں کیا. خان صاحب ایک چیز صرف ایڈ کر دوں, اس کے بعد ہاشمی صاحب کے پاس چل جائیں. اس کے اندر یہ تھا کہ نواز شریف صاحب اس وقت کوئی پوزیشن ہولڈ نہیں کرتے تھے, نہیں کچھ بھی نہیں تھی, نو پوزیشن, ٹھیک ہے یہ بات. لیکن گیلانی صاحب نے روس کو ریلیکس کر کے ان کو 2 BMW گاڑیاں دی تھی, جو آج بھی ان لوگوں کے پاس ہیں, ان کے گیراجوں میں آج بھی وہ گاڑیاں کھڑی ہیں. اینڈ یہ چیز ہے, یہ اچھا اگر یہ بہت بری چیز ہے تو آپ اس کو پبلک کیوں نہیں کرتے؟ جو دورے نجی دورے کرتے تھے. دیکھیں ڈونلڈ ٹرمپ کو انہوں نے جب تحفے دیے تو ڈونلڈ ٹرمپ کے میڈیا نے اسی دن ساری دنیا کو بتا دیا کہ کیا کیا ملا ہے. سونے کی تلوار ملی ہے, فلاں گفٹ ملا ہے, اس کی بیوی کو یہ ملا ہے, بیٹی کو یہ ملا ہے, ساری دنیا بتاتی ہے. تو آپ لوگ کیوں نہیں پبلک کر دیتے؟ آپ بھی کریں. سر ہم تو کہتے ہیں اس کے اوپر بالکل ڈسکشن ہونی چاہیے. نہیں ریاست ڈسکشن کس بات کی؟ ریاست مدینہ میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے آگے سوال ہو سکتا ہے, تو آپ سے سوال نہیں ہو سکتا؟ میں تو اسی سر بالکل ہو سکتے ہیں, اور میں تو جتنا تو پھر اس کی جواب دینے کے لیے تیاری کریں نا. یہاں پہ آپ کو جواب دینا پڑے گا. چٹان صاحب یور ٹیک آن دس سر. دیکھیں ہم ہر بات کا جواب دیں گے کیونکہ ہم نے کوئی چوری نہیں کی, ہم کوئی چیز جی چٹان صاحب کوئکلی چٹان صاحب وقت بڑا کم ہے, ذرا کوئکلی بتا دیں, کوئکلی بتا دیں, کوئکلی. میں آپ کو کوئکلی یہ بتاتا ہوں کہ میرے خیال میں جب نواز شریف نے یہ بیان دیا تھا جو یہ ابھی یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے وہاں سے کاپی کر کے پیسٹ کیا ہے, تو آپ اس وقت کا نکال دی کہ پی ٹی آئی اور خصوصاً طور پر یہ عمران نیازی مسلم لیگ نون کے بارے میں کیا کہہ رہا تھا کہ یہ غلط ہے, یہ غلط. جب گیلانی صاحب ایک سیکنڈ جب گیلانی صاحب کا ہار کا مسئلہ آ گیا, گیلانی صاحب نے کیا بیان دیا؟ گیلانی صاحب نے یہ بیان دیا کہ ہم وہاں پہ کیمپ میں شادی پہ گئے تو وہاں پہ 3 شادیاں کیمپوں میں ہو رہے تھے, ہار ایک تھا تو ہم نے وہ اس کا قیمت لگا کے اور اس ایک ہار کا جو قیمت ہے وہ 3 فیملیز کو دیا, اور یہ ہار میرے گھر میں بھی نہیں پڑا تھا, اور یہ ہم نے باقاعدہ خریدا ہے, اس کے پیسے ہم نے دیے ان لوگوں کو, 3 خاندانوں کو پیسے دیے, ایک خاندان کو بھی نہیں. اچھا چلے اس کے اوپر ہو گیا میرے پاس. انفارچونیٹلی بات سب کرنا چاہ رہے ہیں لیکن بحث کہاں سے کہاں چلے گی. کل ملتے ہیں انشاءاللہ, پھر دوبارہ بات کریں گے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.